سورۃ المزمل، سورہ مزمل کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 20 آیتیں ہیں۔ مزمل نام رکھنے کی وجہ، مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایھا المزمل فرما کر ندا کی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ مزمل کہتے ہیں۔ سورہ مزمل کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، وظائف اور اذکار سے متعلق کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے لطف و کرم والے انداز میں خطاب فرمایا، اور انہیں رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور انہیں بتایا کہ ہم قریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے۔ نمبر 1، یہ بتایا گیا کہ دن کے مقابلے میں رات کے وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، کافروں کی گستاخیوں پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی، اور آپ سے فرمایا گیا کہ جو لوگ آپ کو اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی طرف سے انہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی، اور کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بھیجے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، اور اگر تم بھی ان کی نافرمانی کرتے رہے تو تمہیں فرعون سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں امت سے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، اور عبادت کے معاملے میں آسانی فرما دی گئی۔ سورہ جن کے ساتھ مناسبت، سورہ مزمل کی اپنے سے ماقبل سورت جن کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ جن کے آخر میں وحی کی عظمت بیان ہوئی، اور سورہ مزمل میں بھی وحی کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، آدھی رات قیام کرو، یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وحی نازل ہونے کے ابتدائی زمانے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایھا المزمل کہہ کر ندا کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اس حالت میں آپ کو ندا کی گئی یا ایھا المزمل۔ آیت یا ایھا المزمل سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قرآن پاک میں دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نام شریف سے پکارا گیا، جبکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی صفات شریف سے ندا کی گئی ہے۔ نمبر 2، ندا کے اس انداز سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا پیاری ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے تھوڑے حصے میں آرام فرمائیں، اور باقی رات نماز اور عبادت کے ساتھ قیام میں گزاریے، اور وہ باقی آدھی رات ہو یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا ہے کہ عبادت خواہ آدھی رات تک کریں یا اس سے کم، یعنی تہائی رات تک کریں، یا اس سے زیادہ یعنی 2/3 رات تک کرتے رہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان اسی مقدار کے مطابق رات کو قیام فرماتے، اور ان میں سے جو حضرات یہ بات نہیں جانتے تھے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا 2/3 رات کب ہوتی ہے، تو وہ ساری رات قیام میں رہتے، اور اس اندیشے سے صبح تک نمازیں پڑھتے رہتے کہ کہیں قیام واجب مقدار سے کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر تخفیف ہوئی، اور بعض مفسرین کے نزدیک 1 سال کے بعد اسی سورت کی آخری آیت کے اس حصے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور بعض مفسرین کے نزدیک 5 نمازوں کی فرضیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ امت کے حق میں تہجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ تہجد کی فرضیت کس کے لیے منسوخ ہوئی، اس کے بارے میں علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اسلام کے ابتدائی دور میں سورہ مزمل کی ان آیات کی وجہ سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر تہجد کی نماز فرض تھی، پھر تخفیف کی گئی، اور 5 نمازوں کی فرضیت سے امت کے حق میں تہجد کا وجوب منسوخ ہو گیا، اور ان کے لیے تہجد کی نماز ادا کرنا مستحب ہو گیا، جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس کا وجوب باقی رہا۔ اس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ترجمہ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔
یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو اور عبادات فرض کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ مزید تہجد کی نماز پڑھنا بھی خاص آپ کے لیے فرض ہے۔ جمہور مفسرین اور فقہا کے نزدیک سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد کی فرضیت بھی باقی رہی، جبکہ امت کے حق میں منسوخ ہوئی، اور دلائل کی روح سے بھی یہی صحیح ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، قول جمہور مذہب مختار و منصور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں تہجد کی فرضیت کا ہے۔ اسی پر ظاہر قرآن عظیم شاہد اور اسی طرف حدیث مرفوع وارد۔ قال اللہ تعالی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے چادر اڑنے والے رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو۔ وقال تعالی ومن اللیل فتہجد بہ، اور ارشاد فرمایا اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو۔ ان آیتوں میں خاص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امر الہی ہے، اور امر الہی مفید وجوب، اور اللہ تعالیٰ کا نافلہ فرمانا اس وجوب کے منافی نہیں، کیونکہ نافلہ کا معنی ہے زائدہ۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کے فرائض یا درجات میں یہ اضافہ ہے کہ آپ پر یہ لازم واجب ہے، کیونکہ فرائض سب سے بڑے درجے اور فضیلت پر فائز کرنے کا سبب بنتے ہیں، بلکہ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد لکا سے ہو رہی ہے۔ امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجرور یعنی حرف کاف کے ساتھ مقید کرنا اسی بات کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ فرائض میں آپ کے لیے اضافہ ہے، کیونکہ متعارف نوافل صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ اس میں آپ اور دیگر لوگ مشترک ہیں۔ اور مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی اسی مسئلے کی تحقیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ نماز تہجد حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز پنجگانہ کی فرضیت کے بعد بھی فرض رہی۔ اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، نماز تہجد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ جمہور کا یہی قول ہے، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے، جبکہ بعض مفسرین کے نزدیک امت کی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی۔ او زد علیہ، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو شخص 2/3 رات سونا چاہے اور 1/3 عبادت کرنا چاہے تو اسے افضل یہ ہے کہ وہ رات کے پہلے اور آخری تہائی حصے میں سوئے اور درمیان کے تہائی حصے میں عبادت کرے، اور اگر آدھی رات میں سونا چاہتا ہے اور آدھی رات میں جاگنا چاہتا ہے تو بعد والی آدھی رات میں عبادت کرنا افضل ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں۔ اور سب سے بڑھ کر تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب نمازوں میں اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب نماز داؤد ہے کہ وہ آدھی رات سوتے اور تہائی رات عبادت کرتے، پھر چھٹے حصے میں سوتے تھے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھو کہ حروف جدا جدا رہیں، جن مقامات پر وقف کرنا ہے ان کا اور تمام حرکات اور مدات کی ادائیگی کا خاص خیال رہے۔ آیت کے آخر میں ترتیلا فرما کر اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور ترقی کی منازل طے کرتا جا، اور اس طرح ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا اسی کے پاس تیری منزل ہے۔ قرآن پاک کی قرآت سے متعلق چند احکام۔ یہاں آیت کی مناسبت سے قرآن مجید کی قرآت سے متعلق 4 ضروری احکام سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، تجوید قرآن پاک کی آیت، متواتر احادیث، صحابہ کرام، تابعین اور تمام ائمہ کرام کے مکمل اجماع کی وجہ سے حق اور واجب اور اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اسے مطلقاً ناحق بتانا کلمہ کفر ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کو اتنی تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے جس سے حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچے۔ نمبر 3، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتدا کرے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی خود بھی نماز نہیں ہوگی، اور دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ آج کل عام لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ غلط پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی اپنی نمازیں باطل ہیں۔
نمبر 4، فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کی جائے، تراویح میں متوسط انداز پر اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، نہ حروف کی تصحیح ہوتی ہے، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر ایک دوسرے سے فخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ ایک اور مقام پر صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانے کے حفاظ کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، افسوس صد افسوس کہ اس زمانے میں حفاظ کی حالت نہایت ناگفتہ بے ہے۔ اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا، الفاظ و حروف کھا جایا کرتے ہیں۔ جو اچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں انہیں دیکھیں تو حروف صحیح نہیں ادا کرتے، حمزہ، الف، عین اور ذا، زا، ظا اور ثا، سین، صاد، تا، تو وغیرہ حروف میں فرق نہیں کرتے، جس سے قطعاً نمازی نہیں ہوتی۔ فقیر کو انہی مصیبتوں کی وجہ سے 3 سال ختم قرآن مجید سننا نہ ملا۔ مولا عز و جل مسلمان بھائیوں کو توفیق دے کہ ما انزل اللہ، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور فی زمانہ حفاظ کا تو جو حال ہو چکا ہے وہ تو ایک طرف عوام اور مساجد کی انتظامیہ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ تراویح کے لیے اس حافظ کو منتخب کرتے ہیں جو قرآن پاک تیزی سے پڑھے، جتنا جلدی ہو سکے تراویح ختم ہو جائے، اور اس امام کے پیچھے تراویح پڑھنے سے جو تجوید کے مطابق قرآن پڑھتا ہے اس لیے دور بھاگتے ہیں کہ یہ دیر میں تراویح ختم کرے گا۔ اور بعض جگہ تو یوں ہوتا ہے کہ تراویح پڑھانے والے کو مسجد انتظامیہ کی طرف سے ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے منٹ میں آپ کو تراویح ختم کرنی ہے، اور اگر اس وقت سے 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو حافظ صاحب کو سنا دیا جاتا ہے کہ حضرت آپ نے اتنے منٹ لیٹ کر دی، آئندہ خیال رکھیے گا۔ اے کاش کہ مسلمان اپنے وقت کا خیال کرنے کی بجائے اپنی نماز کی حفاظت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: ترتیل کی حدود، ان کی تفصیلات اور احکام جاننے کے لیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ 275 تا 282 کا مطالعہ کیجیے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ ترجمہ: بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ان قریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے، اور اس کی عظمت و جلالت کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے، لہٰذا آپ خود کو وہ عظیم بات قبول کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان قریب ہم آپ پر قرآن نازل فرمائیں گے جس میں احکامات اور ممنوعات ہیں جو کہ سخت تکلیف دہ اور شرعی احکام کے پابند عام لوگوں پر بھاری پڑیں گے، اس لیے آپ ابھی سے انہیں بھاری احکام کا عادی بنائیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان قریب ہم آپ پر ایسا کلام نازل فرمائیں گے جس کا نازل ہونا بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی، اور اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی، مجھے اپنے اوپر اتنا بوجھ محسوس ہوا جس سے مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ ترجمہ: بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، بے شک رات کو قیام کرنا یعنی رات سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے، اور اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت سکون اور اطمینان کا ہے، شور و غل سے امن ہوتا ہے، کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے، ریاکاری اور نمود و نمائش کا موقع نہیں ہوتا۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ،
بے شک دن میں تمہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک دن میں تو آپ بہت سے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں ہو پاتی، لہٰذا آپ رات کے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس سے مناجات کرنے کے لیے خاص رکھیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ ترجمہ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں اپنے رب عز و جل کا نام یاد کرتے رہیں، چاہے وہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو، نماز ادا کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینے کے ساتھ ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قراءت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ اگر قرآن پاک کی تلاوت سورت کی ابتدا سے کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی ہو کہ اس میں انقطاع کی صفت ہو، کہ دل اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی یاد میں مشغول نہ ہو، اس کی عبادت کے وقت سب سے تعلق ختم ہو جائے اور صرف اسی کی طرف توجہ رہے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان نکاح کرنا چھوڑ دے اور سب سے ناتا توڑ کر کسی جنگل، غار یا ویران جگہ میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ اسلام میں منع ہے۔ جیسا کہ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں نکاح نہ کرنا اور لوگوں سے کنارہ کش ہو کر عبادت کرنا منع ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نکاح نہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، لہذا تم نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے شام، نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ ترجمہ، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کا رب اور ان کا خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں، لہٰذا تم اپنے دینی اور دنیاوی تمام امور میں اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور اپنے کام اسی کے سپرد کر دو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے اور سب کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب ضرور اختیار کرے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ جیسے ہر ایک کو روزی دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی ملنے کی امید لگا کر گھر بیٹھ جائے اور رزق حاصل ہونے کے اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے۔ اس طرح اگر وہ ساری عمر بھی بیٹھا رہے گا تو اسے ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ ترجمہ، اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔ واصبر على ما يقولون، اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار قریش اللہ تعالیٰ کے بارے میں شریک، بیوی اور اولاد بتا کر خرافات بکتے ہیں اور آپ کو جادوگر، شاعر، کاہن اور مجنون کہہ کر آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور قرآن کو سابقہ لوگوں کی کہانیاں بتا کر اس کے بارے میں نازبہ کلمات کہتے ہیں۔ آپ کافروں کی ان باتوں پر صبر فرمائیں اور انہیں بدنی، زبانی، قلبی ہر اعتبار سے چھوڑ دیں اور ان کا معاملہ ان کے رب عز و جل کے سپرد کر دیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ ترجمہ، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑو
یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اور قرآن کو جھٹلانے والے ان مالداروں کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں آپ کی طرف سے انہیں کافی ہوں، اور انہیں بدر کے دن تک تھوڑی مہلت دیں۔ چنانچہ کچھ ہی مدت کے بعد یہ لوگ بدر کی جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں تھوڑی مہلت دینے سے مراد قیامت کے دن تک مہلت دینا ہے۔ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ ترجمہ: بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے۔ ان لدینا انکالا، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار کے عذاب کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، ان کے لیے ہمارے پاس آخرت میں لوہے کی بھاری بیڑیاں ہیں، جو کہ ذلیل کرنے اور عذاب دینے کے لیے ان کے پاؤں میں ڈالی جائیں گی، اور بھڑکتی آگ ہے جس پہ انہیں جلایا جائے گا، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے جو نہ حلق سے نیچے اترے گا اور نہ حلق سے باہر آ سکے گا، اور ان چیزوں کے علاوہ ان کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔ کفار کے لیے تیار کیے گئے عذابات پڑھ کر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قیامت کے دن کفار کے لیے تیار کیے گئے عذاب کے بارے میں پڑھ یا سن کر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی قاری سے یہ آیت سنی، ان لدینا انکالا وجحیما، تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ مروی ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے۔ شام کے وقت جب ان کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا تو انہیں یہی آیت یاد آ گئی، اور اللہ کے خوف سے انہوں نے کہا کھانا اٹھا لو۔ دوسری رات کھانا پیش کیا گیا تو پھر یہی آیت یاد آ گئی، آپ نے فرمایا کھانا اٹھا لو۔ تیسری رات بھی اسی طرح ہوا تو حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور چند دیگر بزرگوں کو اس بات کی خبر دی گئی، وہ تشریف لائے اور مسلسل حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کا کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ستو کا صرف ایک گھونٹ پیا۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن زمین اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال سے تھر تھرائیں گے، اور پہاڑ اپنی سختی اور بلندی کے باوجود تھر تھرانے کی شدت کی وجہ سے ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو دنیا کے ہولناک عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، بے شک ہم نے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا جو کہ مومن کے ایمان اور کافر کے کفر کو جانتے ہیں۔ اس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر ان کا حکم نہ مانا تو ہم نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے دریا میں ڈبو کر اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ لہذا تم بھی اس بات سے ڈرو کہ کہیں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے تم پر بھی فرعون کی طرح دنیا میں عذاب نہ آ جائے، اور اگر نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں تم پر عذاب آ گیا تو وہ فرعون کے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس جو رسول تشریف لائے ہیں وہ رتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ:
پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کی وجہ سے۔ سورہ ملک کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد۔ اس سورت میں 2 رکوع، 30 آیتیں، 330 کلمے اور 1313 حروف ہیں۔ سورہ ملک کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، جیسے اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تبارک کہتے ہیں۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی، عذاب سے بچانے والی اور عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اسے سورہ منجیہ، سورہ واقعہ اور سورہ مانعہ کہتے ہیں۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اس لیے اسے سورہ مجادلہ کہتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس لیے اسے سورہ شافعہ کہتے ہیں۔ سورہ ملک کے فضائل۔ احادیث میں سورہ ملک کے بکثرت فضائل بیان ہوئے ہیں، اور ان میں سے 4 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی صحابی نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتا چلا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نادانستہ ایک قبر پر خیمہ لگا لیا، اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کر لی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی۔ نمبر 2، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ سورت مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورہ ملک کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت، حشر و نشر اور قیامت کے دن اعمال کی جزا و سزا کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، سلطنت اور قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے سے مقصود لوگوں کے اعمال کی جانچ کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے اور ان آسمانوں میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، انہیں ستاروں سے مزین کیا اور ان ستاروں کے ذریعے آسمان کی طرف چڑھنے والے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ نیز اس کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا ہے اور ایمان والوں کو مغفرت اور عظیم اجر کی بشارت دی ہے۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ نمبر 4، ان نعمتوں کو بیان کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہیں تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ نمبر 5، کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوں، کیونکہ ان سے پہلے کافر بھی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے تھے۔ نمبر 6، اس سورت کے آخر میں مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے الٹا چلنے والے اور سیدھا چلنے والے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ سورہ تحریم کے ساتھ مناسبت۔
سورہ ملک کی اپنے سے ما قبل سورت تحریم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ تحریم کے آخر میں کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی کافرہ بیویوں کی مثال بیان کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے فرعون کی مومنہ بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال بیان کی گئی۔ اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے، تدبیر اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جو عجائبات چاہے ظاہر کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک، وہ بڑی برکت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں ازل سے لے کر ابد تک مخلوق کی صفات سے پاک ہے، اور صرف اسی کے قبضہ قدرت میں تمام امور میں ہر طرح کا تصرف ہے۔ لہٰذا وہ جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے منع کر دے، جو چاہے عطا کرے اور جو چاہے نہ دے، جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے غریب بنا دے اور جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے بیمار کر دے اور جسے چاہے شفا عطا کر دے، جسے چاہے قریب کر دے اور جسے چاہے دور کر دے، جسے چاہے آباد کر دے اور جسے چاہے برباد کر دے، جسے چاہے توڑ دے اور جسے چاہے ملا دے، اور وہ ہر اس چیز پر قادر جو اس کی قدرت کے تحت آنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان، اپنی اسی شان کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ ترجمہ، یوں عرض کرو، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ ترجمہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ ترجمہ، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم والا، قدرت والا۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ ترجمہ، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی عزت والا، بخشش والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض آثار بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت انسانوں اور حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور حواس کی طاقت زائل ہو جانے کا نام ہے، جبکہ زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ حواس کی طاقت باقی رہنے کا نام ہے۔ اور پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت وجودی چیز ہے، کیونکہ محض عدمی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکامات اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار، مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے اور گناہ گاروں میں سے جو توبہ کرے اسے وہ بخشنے والا ہے۔ بندے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور شرعی طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے کا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا جس کا عمل خالص اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں۔ اسی طرح جس کا عمل شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق تو ہو لیکن وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ ریاکاری اور نفاق کے طور پر ہو تو وہ عمل بھی مقبول نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ترجمہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب عمل درست ہو لیکن خالص نہ ہو تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمل صرف وہی مقبول ہے جو خالص اور درست ہو، اور عمل خالص اس وقت ہوگا جب اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور درست اس وقت ہوگا جب وہ سنت یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور اگر انہیں کوئی سمجھائے تو اپنا عمل درست کرنے کے بجائے یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ہمیں زندگی عطا کیے جانے اور ہم پر موت مسلط کیے جانے کی حکمت، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں زندگی عطا کیے جانے اور ہم پر موت مسلط کیے جانے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں ہماری جانچ ہو جائے کہ ہم میں سے کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور کیسی اطاعت کرتا ہے، تاکہ آخرت میں جب اطاعت گزاروں کو انعامات ملیں اور نافرمانوں کو سزائیں ملیں تو کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اطاعت گزاروں کو انعامات اور نافرمانوں کو سزا کیوں ملی۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا ہی اچھا تھا اگر وہ یہ جانتے۔ اور ارشاد فرمایا، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ ترجمہ، اور اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور دنیا کی رنگینیوں اور رونقوں سے بھی ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
ترجمہ، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اسی طرح ہمیں پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان کے ذریعے بھی ہمارے اعمال کی آزمائش ہو رہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم اچھے عمل کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور گناہوں میں مصروف رہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، والذین كسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ، اور جنہوں نے برائیوں کی کمائی کی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا اے لوگو، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ ترجمہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کرنا ممکن ہوگا۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ ترجمہ، وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، ہر آسمان دوسرے کے اوپر کمان کی طرح ہے، اور دنیا کا آسمان زمین کے اوپر گنبد کی طرح ہے،
اور ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے کئی 100 برس کی راہ ہے، تو اے بندے تو اللہ تعالیٰ کے بنانے میں کوئی فرق اور کوئی عیب نہیں دیکھے گا، بلکہ انہیں مضبوط، درست، برابر اور متناسب پائے گا۔ تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ تاکہ تو اپنی آنکھوں سے اس خبر کے درست ہونے کو دیکھ لے اور تیرے دل میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا اور بار بار دیکھ، ہر بار تیری نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی کہ بار بار کی جستجو کے باوجود بھی وہ ان میں کوئی خلل اور عیب نہ پا سکے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا جو کہ زمین کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے، اور لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا کہ جب شیاطین آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے پہنچیں تو ستاروں سے شعلے اور چنگاریاں نکلیں جن سے انہیں مارا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کے لیے دنیا میں جلانے کے بعد آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا۔ اس کی نظیر یہ آیات مبارکہ ہے۔ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے۔ مسجدوں میں روشنی کے آلات نصب کرنے کی ترغیب۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی اس مقام پر مساجد میں روشنی کرنے کے آلات نصب کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کی چھت آسمان کو ستاروں سے مزین فرمایا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ وہ مساجد کی چھتوں کو قندیلوں اور چراغوں اور فی زمانہ روشنی حاصل کرنے کے جدید آلات سے مزین کریں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح میں لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے اکٹھا کیا تو مسجد میں قندیلیں لٹکائیں۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، اے ابن خطاب، آپ نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو روشن کرے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی بھڑکتی آگ کا عذاب شیطانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ انسانوں اور جنوں میں سے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ وہ جگہ بھی تکلیف دے، وہاں کا کھانا پانی بھی تکلیف دے، سانپ بچھو تکلیف دے اور ساتھی بھی ایذا رسا۔ غرض یہ کہ اس میں ہر تکلیف جمع ہے۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ ترجمہ، جب وہ کفار اس میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی چنگھاڑ سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ اذا القوا فیها، جب وہ کفار اس میں ڈالے جائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ کفار جہنم میں اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح بڑی آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تو وہ گدھے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفناک چنگھاڑ سنیں گے، اور اس وقت جہنم ایسے جوش مارتی ہوگی جیسے پانی ہنڈیا میں جوش مارتا ہے۔ پل صراط سے گزرتے وقت جنتیوں پر انعام۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن جنتی اگرچہ پل صراط سے گزریں گے لیکن اس وقت ان پر یہ انعام ہوگا کہ وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ ترجمہ، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں۔ تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ترجمہ: معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے. پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے. تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو دوزخیوں کے لیے پھٹکار ہو. تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی. تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں جہنم کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ جہنم کفار پر غضبناک ہوگی اور یوں لگے گا جیسے غضب کی شدت کی وجہ سے جہنم ابھی پھٹ جائے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں احساس ہے، وہ غضب بھی کرتی ہے بلکہ کلام بھی کرتی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ترجمہ: جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ڈالنے کو ہے. کلما القی فیہا فوج، جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا. تفسیر صراط الجنان میں ہے جہنم کا حال بیان کرنے کے بعد اب اہل جہنم کا حال بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کفار کا کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام اور ان کے مددگار فرشتے ڈانٹتے ہوئے ان سے پوچھیں گے اے کافروں، کہ دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا جو تمہارے سامنے تمہارے رب عز و جل کی آیات پڑھتا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلاتا؟ وہ اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا اور دنیاوی کاموں میں مشغولیت اور تکبر میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہم نے ان آیات کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری. اے ہمیں ڈرانے والو، تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو. جہنم کے خازن انہیں مزید ڈانٹتے ہوئے کہیں گے کیا تم نے رسولوں کی زبان سے اپنے رب عز و جل کی آیات نہیں سنی اور ان کے معنی کو نہیں سمجھا تاکہ تم انہیں نہ جھٹلاتے؟ کفار جواب دیتے ہوئے کہیں گے اگر ہم نے دنیا میں رسولوں کی ہدایت کو دل سے سنا ہوتا اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھا ہوتا تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. بعض مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوں گے. یاد رہے کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ صرف کافروں کو ہی جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ بعض گناہگار مسلمان بھی ایسے ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تاکہ قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے اور اس بات پر پچھتانے سے بچ جائے کہ کاش میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو آج مجھے جہنم میں داخل نہ کیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم اور اس کے عذابات سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے. امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ احکام شرع کا مدار دلیل عقلی اور دلیل سمعی دونوں پر ہے اور دونوں حجت لازمہ ہیں. فاعترفوا بذنبہم، تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا. تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ اب جہنم میں داخل ہوتے وقت انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا
کہ ہم رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، اس وقت چاہے یہ اقرار کریں یا انکار، انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں وعید بیان کرنے کے بعد یہاں ایمان والوں کے بارے میں وعدے کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب عز و جل سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا نہیں ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے گناہوں سے بخشش اور ان کی نیکیوں کا بڑا ثواب یعنی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے بزرگ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے